الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ اللہ کی فضل و عنایت سے آج ہمارا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو مضمون ذکر ہو رہا ہے وہ سابقہ مضمون ہی جاری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جو حرام قرار دی گئی ہیں، لہذا اس میں ایک ترتیب وار اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو گزر چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بے شک بے حیائی ہے اور غضب کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں، وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، وَأُمَّهَاتُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یہ رضاعی والدہ ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا وہ اس کی ماں کہلائے گی، اور اس کا شوہر جو ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا ہے وہ اس بچی کا باپ کہلائے گا، اور ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ جس بچی کو یا بچے کو دودھ پلایا ہے یہ آپس میں رضاعی بھائی بہن کہلائیں گے، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ خواہ کسی عورت کو نہ چاہیے کہ وہ کسی کے بھی بچے کو دودھ پلائے، ہاں بہت ضرورت ہو اور بچہ جو ہے کوئی اور دودھ نہیں لیتا ہے اور اس کی وجہ سے ماں کا دودھ آ نہیں رہا یا ماں نہیں ہے اور کوئی اور دودھ اور کوئی خوراک نہیں لیتا، حتیٰ کہ اس کی جان پر بناتی ہے، پھر اس کو اگر کوئی دودھ پلا دیتی ہے عورت تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو خاندان میں مشہور کر دے، تاکہ اس مشہوری کی وجہ سے جو ہے اگر کبھی کسی شرعی حکم کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار یہ حکم بیان کیا کہ بھئی رضاعی بھائی بہن کا نکاح حرام ہے، قرآن میں واضح طور پر اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک عورت فون کر کے کہتی ہے کہ میں نے تو اپنے داماد کو دودھ پلایا ہے، اس کے تو 6 بچے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کو یہی کہا ڈوب مرو، اور کیا کہیں کہ تمہیں اتنا نہیں پتہ، اسلام سے اتنی دوری اور اتنی ناواقفیت اور اتنی اجنبیت کہ جو رشتے قطعی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جن کی حرمت کو بیان کر دیا تمہیں وہی نہیں پتہ۔
اب میں کیا کروں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جدائی کرنی پڑے گی، وہ تو بھائی بہن ہیں، تو بہرحال اس حد تک بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ تو جیسے ہی کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی جو جتنی بھی اوپر مائیں ہوتی ہیں وہ سب اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں، صرف نکاح کی وجہ سے، چاہے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف نکاح کی وجہ سے اس عورت کی جتنی امہات ہیں وہ سب کی سب حرام ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں آگے آ رہا ہے کہ لیکن اگر اس عورت کی کوئی سابقہ شوہر سے اولاد ہے تو کیا نکاح کی وجہ سے یہ بیٹی اس کی حرام ہو جائے گی؟ تو نکاح کی وجہ سے حرام نہیں ہوگی، ہاں نکاح ہوا، ایک عورت ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس شوہر سے ایک بیٹی ہے، اب یہ ماں بیٹی ہے، اب ایک شوہر اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو صرف نکاح کی وجہ سے اس عورت کی بیٹی اس شخص پہ حرام نہیں ہوگی، تا وقت یہ کہ ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو جائے۔ تو اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر اس کی بیٹی اس شخص پر حرام ہو جائے گی، اور اگر جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور طلاق ہو گئی تو پھر وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو صرف نکاح کی وجہ سے یہاں حرمت پیدا نہیں ہوگی، لیکن ساس کے معاملے میں جیسے ہی نکاح ہوگا، چاہے خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صرف نکاح سے ہی یہ حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس حرام ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، بیوی کی بیٹی سابقہ شوہر سے تمہاری پرورش میں ہے، جن کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا ہے، یعنی جسمانی تعلق قائم کر لیا، وہ بھی تم پر حرام ہے، کیونکہ یہاں حرام عورتوں کا بیان چل رہا ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو ذکر فرمایا اللتی دخلتموہم بہن، کہ جن کے ساتھ تم نے جسمانی تعلق قائم کر لیا ہے تو ان کی بیٹیاں حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے تعلق قائم نہیں ہوا اور کسی وجہ سے جدائی ہو گئی، طلاق دے دی، تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آگے بیان کر دیا، ورنہ تو مفہوم مخالف سے استدلال ہو جاتا۔ اگر نہ تعلق قائم کیا ہو تم نے ان عورتوں کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی حرج تم پر، یعنی اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ماں بیٹی تھے، ایک شخص اجنبی ہے، وہ دونوں میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے نا، چاہے بیٹی سے کرے چاہے ماں سے کرے، کسی سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک سے نکاح کرنا، ہاں اگر بیٹی سے نکاح کرے گا تو ماں اس کی نکاح سے ہی حرام ہو جائے گی، لیکن ماں سے نکاح کرے گا تو فقط نکاح سے اس کی بیٹی جو سابقہ شوہر سے حرام نہیں ہوگی، تا وقت یہ کہ اس سے جسمانی تعلق قائم ہو جائے۔ تو اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس حرمت کو بیان فرما دیا، چنانچہ فرمایا کہ اگر تعلق قائم نہیں ہوا فلا جناح علیکم، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، تو سسر جو ہے وہ بہو جو ہے وہ سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو جب یہ اس کو سحری رشتے کہتے ہیں کہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے یہ حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایک چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ ایک تو نسب کی حرمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے پہلے نسبی رشتے ذکر فرمائے کہ تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالہ، پھوپھی، یہ سارے نسب کے بلڈ ریلیشنز ہیں، یہ نسب کے اللہ تعالیٰ نے رشتے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے دودھ کے رشتے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد یہ سسرالی رشتے کے نکاح کی وجہ سے بھی حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی ساس اور اوپر کی جتنی بھی اس کی مائیں ہیں سب اس پر حرام ہو گئی۔ تو یہ جو حرمتیں پیدا ہو رہی ہیں، اسی طرح بہو جو ہے وہ سسر پر حرام ہو گئی۔ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اب اس کا باپ اس عورت سے نکاح
نہیں کر سکتا، تو یہ نکاح کی وجہ سے جو سسرالی رشتوں کی وجہ سے حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ابدی حرمتیں ہوتی ہیں۔ تو ابدی حرمتیں گویا کہ 3 طرح کی ہو گئیں، ایک بلڈ ریلیشن کی وجہ سے، دوسرا دودھ کے رشتوں کی وجہ سے، اور تیسرا یہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے۔ اس لیے اس میں یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ اگر یہ اس کے محرم ہیں، پھر یہ جب ہمیشہ کے لیے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے تو یہ اس کے محارم میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عورت اس کے ساتھ عمرہ حج وغیرہ پہ کسی سفر پر جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی بہو سسر کے ساتھ عمرے یا حج پہ جا سکتی ہے، تو جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان ابدی حرمت ہے۔ جب ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ محرم ہوتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ بھئی ساس اور داماد جا سکتے ہیں، تو بالکل جا سکتے ہیں کہ ان کے درمیان ابدی حرمت ہے، تو ساس اور داماد جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یعنی بیٹی بھی جا رہی ہے شوہر کے ساتھ اور ساس جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو یہ داماد جو ہے اس کا محرم ہے اور یہ اس کے ساتھ بالکل جا سکتی ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے نسبی بیٹوں کی، صلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں۔ تو اصلابکم یہاں پر فرما کر منہ بولے بیٹے کو خارج کر دیا کہ منہ بولا بیٹا اگر کسی کو ایسے ہی بیٹا بنا لیا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو بولنے کی وجہ سے ایک رشتہ قائم ہوا ہے اور اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حرمتیں پیدا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا تھا، پھر آپس میں ان کا معاملہ نہ چل سکا اور طلاق ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو زوجہ تھی حضرت زینب، ان سے نکاح فرمایا۔ تو اب دیکھیں یہاں یہ چونکہ صلبی بیٹے نہیں تھے بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، تو یہ جائز تھا، اور اس کے جواز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں، تاکہ یہ حکم واضح ہو جائے کہ صلبی بیٹا جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، نسبی بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہم منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص قید ذکر فرمائی، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں کہ جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم حرام ہے تمہارا جمع کرنا 2 بہنوں کو ایک ساتھ، تو 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یوں ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا اس عورت کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کیا، تو یہ جائز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے کہ ایک بیٹی وصال فرما گئی تو ان کے بعد دوسری بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، اور اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہے ذو النورین کہ 2 نور والا۔ اور حضور نے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے 1 by 1، ایک ساتھ نہیں، 1 by 1 ان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس کا مطلب ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جو یعنی یہ حرمت جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ حرمت عارضی حرمت ہے کہ جب تک اس ایک بہن کسی شخص کے نکاح میں ہے اس وقت تک ہی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی جو حرمت بیان ہوئی وہ دائمی حرمت ہے۔ یہاں پر اگر وہ عورت انتقال کر جاتی ہے، یہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب فار ایور ممانعت نہیں ہے، دائمی ممانعت نہیں ہے بلکہ عارضی ممانعت ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے بھی رشتے بیان ہوئے اس میں ہمیشہ کی ممانعت ہے، تو وہ محرم ہیں ایک دوسرے، لیکن یہاں پر اگرچہ ممانعت ہے لیکن وقتی ممانعت ہے، تو وقتی ممانعت سے جب کبھی نہ کبھی نکاح جائز ہو سکتا ہے تو پھر ان دونوں میں آپس میں پردہ بھی ہوگا۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عام طور پر ہوتا ہے داماد صاحب گھر پر آ رہے ہیں تو
تو سالیاں بھی جو ہے نا آ کر جیجا جی کر کے اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کا نکاح آپس میں جائز ہے اس صورت میں کہ اگر یہ ان کی بہن کو طلاق دے دے یا بہن کا انتقال ہو جائے تو یہ ابدی حرمت نہیں ہے، تو جہاں ابدی حرمت نہیں ہوتی ہے وہاں پردے کا حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس طرح سے سامنے بھی آتی ہیں تو اس سے مزید فساد پیدا ہوتا ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکے کا دل مائل ہو گیا اس کی بہن کی طرف، اور اب وہ اس کو طلاق دے کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اس کو بھی طلاق دے دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی اور فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جن کے درمیان جو ہے وہ رحم کا رشتہ ہو، جیسے ایک لڑکی ہے اور اس کی پھوپھی ہے۔ اب یہ دونوں عورتیں ہیں، ایک اجنبی آدمی ان میں سے جس سے چاہے نکاح کر سکتا ہے جی، لیکن ان دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے ظاہر ہے کہ سوتن جو ہے اس کے دل میں اپنی جو ہے وہ شوہر کی دوسری بیوی کے لیے کوئی بہت زیادہ کھلا دل نہیں ہوتا، بلکہ نفرت کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے کہ ان کے درمیان ایک نسب کا رشتہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان دونوں کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کر لے گا تو ان دونوں کے درمیان قطع رحمی کا معاملہ ہو جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے اور اس کی خالہ ہے، اب ایک اجنبی شخص خالہ سے بھی علیحدہ سے نکاح کر سکتا ہے اور اس لڑکی سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا چاہے گا تو یہ منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور بات وہی ہے کہ خالہ اور بھانجی میں ایک نسب کا تعلق ہے، صلہ رحمی کا تعلق ہے، اور جب یہ دونوں ایک شخص کی بیویاں بن جائیں گی تو یہ سوتن آپس میں ہو جائیں گی، اور آپس میں ایک نفرت کے جذبات دل میں پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے قطع رحمی کی طرف، اور قطع رحمی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرے گا، تو یہ معاملہ قطع رحمی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی ذرا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے پھوپھی سے نکاح کیا، ایک لڑکی کی پھوپھی سے نکاح کیا، پھر پھوپھی کو طلاق دے دیا، وہ وفات پا گئی، اور پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کر لیا، تو یہ جائز ہے، لیکن دونوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ جس طرح بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، اسی طرح سے ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی منع ہے کہ جو خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی، ایسی دو عورتوں کو بھی ایک شخص کا ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے۔ تو یہاں اس ضمن میں یہ چیز ذرا بیان کرنا رہ گئی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی تفصیل بھی ذکر کر دوں۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو ہو چکا، جو پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، تو یہ پیچھے سے چل رہا ہے، حرمت، حرام قرار دی گئی یہ عورتیں، یہ عورتیں، یہ عورتیں، یہ عورتیں، یہ عورتیں۔ تو اب یہاں پر بھی جس عورت کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی عارضی حرمت ہے، ہمیشہ کی دائمی حرمت نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورت، تو وہ تو کسی کا حق اس سے وابستہ ہے، کسی شادی شدہ عورت کو رشتے کا پیغام تو نہیں بھیج سکتے نا، اس سے نکاح تو نہیں کر سکتے، نکاح پر نکاح تو باطل ہوتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ حرام ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے تو عدت کے بعد یہ دوسرا نکاح کر سکتی۔ اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کی جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ شادی شدہ عورت کی جو حرمت ہے وہ عارضی ہے۔ تو جب عارضی ہے تو بتائیے ایک اجنبی آدمی کا اس سے پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل پردہ ہوگا، وہ اس کے سامنے اس طرح نہیں آ سکتی۔ ہاں جو ضرورت کا موقع ہوتا ہے اس میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں کچھ خریداری بھی کرنی ہوتی ہے،
لیکن اس میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جسم کو کور کرے، خاص کر اپنے بالوں کو کور کرے، اور پورے جسم پر ایک بڑی چادر لے اور اتنی ہی گفتگو کرے کہ جتنی ضرورت ہے، ورنہ ایک جوان عورت کا جوان آدمی کو سلام کرنا بھی حدیث میں منع فرمایا گیا، کیونکہ اسی سے سارے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل، آپ نے دیکھا اس سے کتنا فتنہ اور فساد اور کتنی خرابیاں پیدا ہوئی، کتنے چکر چل گئے، کتنے رابطے ہو گئے، کتنی چیٹنگ ہو گئی، کہاں کہاں تک معاملات پہنچ گئے، کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ تو شریعت ابتدا ہی میں ان چیزوں کو روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء، حرام ہے تم پر شادی شدہ عورتیں۔ شادی شدہ عورت حرام ہے، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے بلکہ عارضی حرمت ہے۔ اور مجھے آپ کو شاید حیرت ہو کہ ایک عورت نے، لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، سارا دن ہی یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت ملتا رہتا ہے ان کو جواب دیتے رہتے ہیں۔ ایک عورت یہ پوچھتی ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا شوہر بہت تنگ کرتا ہے، اور ایک میرا جاننے والا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس کو بہت تنگ کرتی ہے، تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اس نے رشتہ بھیجا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کا رابطہ کرنا یہ حرام ہے۔ ایک شادی شدہ عورت دوسرے شادی شدہ مرد سے اس طرح کا رابطہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات اس سے ذکر کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور یہ سارا یہ فساد موبائل کی وجہ سے، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو ایسی عورت کہ جو عدت میں ہو اس کو بھی واضح طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا حرام قرار دیا۔ ہاں اشارے کنارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے کہ میں بھی جو ہے تلاش میں ہوں، کوئی انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا تو نکاح کر دوں گا، تو یہ ایک اشارے میں بات کرنا ہے۔ لیکن ڈائریکٹلی واضح طور پر ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دینا جو عدت میں ہو، یہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو آپ خود سوچیں کہ شوہر وفات پا گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی، اس کے باوجود نکاح کا پیغام تک نہیں بھیج سکتے، تو یہاں یہ جو ہے وہ شادی شدہ کا چکر چل رہا ہے۔ تو بہرحال ان کو پھر طریقے سے سمجھایا جو ہو سکتا تھا، لیکن اس حد تک معاملہ پہنچ جائے اور آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ رشتہ ہے آپ مجھے بتائیں، استخارہ کر کے بتائیں گے یہ صحیح رہے گا یا نہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کا دین سے اتنا دور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ پتہ نہیں یہ جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں کہ صرف کھایا پیا بچے پیدا کیے اور دنیا سے چلے گئے، یہ حساب کس طرح سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو شریعت بھیجی، جو قاعدہ، جو قانون، جو میرے نبی کی زندگی تھی، اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس سے تم نے کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی حصہ حاصل نہیں کیا اور ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر یہاں پر آ گئے، تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس عارضی حرمت کو بھی ذکر فرمایا کہ اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں تعلق حق کے غیر، کہ کسی غیر کا حق اس سے متعلق ہے، کوئی اور اس کا شوہر ہے، آپ اس کے ساتھ کس طرح سے نکاح کر سکتے ہو؟ تو والمحصنات من النساء، کہ حرام قرار دی گئی ہیں محصنات یعنی شوہر والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ تفصیلی کلام اگلے درس میں کریں گے، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں اور پھر جنگ کے دوران جو ہے وہ مسلمانوں کی قید میں آ جاتی ہیں، اور ان کے شوہر جو ہے وہیں دارالحرب میں ہوتے ہیں، اسی ملک میں رہ جاتے ہیں، اور یہ عورتیں قید میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر ان کو باندیا بنانا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا استثناء کر دیا کہ یہ والی شوہردار عورتیں حرام نہیں ہیں، اگرچہ ان کے شوہر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں کفار، وہ زندہ ہیں اور اپنے ملک میں موجود ہیں، اور ان کی بیویاں بھی لڑنے کے لیے آئیں اور شوہر کے بغیر ہی وہ گرفتار ہو گئی، تو پھر ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا مجاہدین میں، اور وہ ان کے مالک ہوتے تھے۔ یہ شوہر والی عورتیں حرام نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر شوہر والی عورتوں کی حرمت کو بیان کیا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے جب تک شوہر انتقال نہ کر جائے یا طلاق نہ دے دے، تو ان کی عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن جب تک وہ شوہردار ہیں تب تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ لیکن بعض شوہردار عورتیں جو ہیں، جو یہ جنگ میں قید ہو کر آتی ہیں، ان کا استثناء کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز مزید تفصیل جو ہے وہ
اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا دکھا کر یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ حرام ہے اپنے گھر کی عورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بے پردہ کر کے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اٹریکشن، خالی عورت کھڑی ہوتی ہے تب تو کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ وہ ایسا کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا اس ہی کو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ دیکھے گا گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس میں عقیدے کی خرابی سے بات شروع ہوتی ہے اور عمل کی خرابی تک چلی جاتی ہے۔ ایسے ایسے گمراہ لوگوں کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں جو عقیدے کا فساد پیدا کر کے آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیں گے، آپ کے ایمان کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو کیا کتنا خطرناک ہے یہ آج کے دور میں کہ ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے۔ اور ہم تو مانتے تو ہیں نہیں، چلو یار بٹن دبا کے دیکھتے ہیں، دیکھو کیا کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں عقیدے کا نقصان، ایمان کا نقصان۔ پھر عمل کے معاملے میں بدنگاہی، گندی تصویریں، گندی ویڈیوز دیکھنا، گانے وغیرہ سننا، ڈراموں کی ویڈیوز دیکھنا۔ آج کل کلپ بنا بنا کے ہر چیز کے ڈال دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بندہ دیکھتا رہتا۔ آپ نے ایک دیکھ لیا تو لائن لگ جاتی ہے، ایک فرنیچر کا کلپ دیکھ لیا تو فرنیچر کی لائن لگ جائے گی۔ وہ لسٹ بنا رہی ہوتی ہے مشین وہاں پر، اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے جس چیز میں ہوتا ہے پھر وہ اس سے متعلقہ چیزیں آپ کو بھیجتی رہتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کلاسیفیکیشن کرنی ہوگی کہ میرے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ یہ آگ ہے سمجھ لے کہ جو ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور آخرت کی تباہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے جن چینلز کو دیکھتے ہیں جو ناجائز ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے ان کے ویوز اوپر جاتے ہیں اور وہ اس سے پیسہ کماتے ہیں، اور ہمارا سپورٹ جو ہے وہ ان کو گناہ پر ابھارتا ہے، حرام کام کرنے پر اور حرام پیسہ کمانے پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں پر تعاون نہ کرو۔ تو پہلا تعاون تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کو۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو سبسکرائب، گمراہ جو فرقے ہیں یا جو گمراہی کو پھیلاتے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا، جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے، یہ سبسکرپشن جو ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرح کا سپورٹ ہے، اور یہ سپورٹ تو یہ جو کر رہے ہیں وہ تو گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ لہٰذا دونوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی عورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ان کو شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ وہ اپنی گھریلو خواتین کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ایسا مسلمانوں میں چل نکلا ہے دوسروں کو دیکھ کر کہ یہ اب رکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ روزی بھی حرام ہے اور یہ پیسہ بھی حرام ہے اور یہ گناہ جاریہ کا سبب ہے۔ یہ کتنے لوگ شیئر کرتے ہوں گے، کہاں کہاں تک پہنچتا ہوگا، اور بعض اوقات ہم بھی شیئر کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو دیکھنا اور دوسرا اس کو دیکھ کر سپورٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا جو ہے، اس سلسلے میں ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کس چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ 1 منٹ نہیں لگاتے ہم سبسکرائب کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں بنانے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ شدید خطرے میں ہیں، اور دیکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔